رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے۔ رمضان مبارک۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی رمضان پاکستان میں سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اور اب یہ کچن کا سیگمنٹ ہے، یہ بڑا ضروری سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ گھروں میں سحری کی تیاری چل رہی ہے۔ کئی افراد ایسے ہیں جو سحری پہلے سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے جذباتی لمحات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے کہ تمام خاندان کے افراد ایک ہو جاتے ہیں، سحری کی بات کریں یا افطاری کی بات کریں۔ لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہماری ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ نشو و نما کرتا ہے، وہاں پہ جسمانی طور پہ بھی نشو و نما کرتا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے نیوٹریشن کے سیگمنٹ میں ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور السلام علیکم، اور آپ کو پہلی رمضان بڑی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ 23 مارچ کو ہوا ہے، اور پاکستان کے لحاظ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم دن ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، obviously جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے اور کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ جو یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی جسمانی اس کی وجہ سے بھی بڑی نشو و نما انسان کی ہوتی ہے، یعنی ایک ریفریش، اگر انگریزی کا ہم لفظ استعمال کریں، ریفریش بٹن دب جاتا ہے روزہ رکھیں جب۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا آج کے سیگمنٹ میں ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کا جہاں سے ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں کی اور فضیلتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو ایک طبی نقطہ نظر ہے اس سے بھی مستفید ہوئیں۔ آج ہم جناب بنائیں گے لسی۔ ٹھیک ہے۔ اور لسی ایک ایسا مشروب ہے جو کہ ہر سیزن میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے روزوں کی، جو آج کل گرمیوں میں اور سردی میں آ رہے ہیں، اس وقت ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی میں جو ہائیڈریشن ہے، یعنی کہ جو آپ فلوئڈ پی رہے ہیں، وہ وہاں پہ رہے سحری کے ٹائم پہ۔ ہاں، سحری کے ٹائم پہ، تاکہ آپ کی باڈی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بھوک لگنے کا عمل اتنا تنگ نہیں کرتا جتنا کہ پیاس کا عمل جو ہے وہ آڑے آ سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم جو آج لسی بنا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم ملک یوز کر رہے ہیں۔ ملک کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہے، کیلشیم لیڈن ملک ہے۔ کیلشیم ضروری ہے آپ کے مسلز کے لیے، آپ کے ہارٹ کے لیے، اور آپ کی بونز کے لیے، اور بچوں کو خاص طور پہ، بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں صرف ان کو چاہیے، یہ بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں، بوڑھوں، سب کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ ہڈیوں کا مسئلہ خواتین کو ہوتا ہے ایک خاص عمر میں آ کے، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، اور اس خاص عمر میں دودھ نہیں پینا شروع کرنا، شروع سے ہی پیتے رہنا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جنت میں کہا گیا ہے کہ ہنی اور ملک کی نہریں ہوں گی، تو اس لیے ملک کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب سے پہلی غذا ہے انسان کی۔ بالکل صحیح۔ تو دودھ ہو گیا۔ اس کے بعد جناب دہی ہو گیا۔ جن لوگوں کو دودھ نہیں ہضم ہوتا یا دودھ بھاری لگتا ہے، تو دہی ایک اگین دودھ سے ہی بنی ہوئی ایک ایسی شے ہے جو کہ بہت ہی آپ کے جو میدا ہے اس کے لیے افادیت ہے، کیونکہ اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرو بایوٹکس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے پرو بایوٹکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر جو اچھے اچھے والے بیکٹیریا نہیں ہوتے، وہ سارے اس دہی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور میں لوگوں کو، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کو یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے گھر میں دہی جمائیں۔ میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اکثر اوقات، اور اس میں بھی اکثر شامل ہوں، کہ آپ ڈبے کا دہی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو آرگینک یعنی نیچرل ہے وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کیا نیم البدل، نیم البدل، ایگزیکٹلی۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سندس چیا سیڈز پہ۔ ٹھیک ہے، اب چیا سیڈز اور تخم بالنگا میں فرق ہے بائی دا وے۔ ان کو بیزل سیڈز کہتے ہیں، ان کو چیا سیڈز کہتے ہیں۔ چیا سیڈز 15 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر پھول جاتے ہیں، لیکن جو تخم بالنگا ہے اس کو آپ کو تقریباً 4 گھنٹے تک ضرور بھگونا چاہیے۔ اور جب آپ اس کو سوک کر لیتے ہیں، اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر سے گوند یا میوسلیج نکلتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ کیا ہی مزہ آ جائے کہ ہم اس رمضان المبارک پہ، جہاں ہم روحانی عبادت پہ فوکس کریں و جسمانی چیز کا بھی فائدہ اٹھائیں، ان دا سینس کہ ہماری ہارٹ ہیلتھ بھی بہتر ہو جائے، شوگر کے مریض یا پری ڈائبیٹکس یا جن کا شوگر کا رجحان ہے وہ بھی بہتر ہو جائے، ہمارا یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہو جائے، ہمارا ہارٹ بھی بہتر ہو جائے، اور ہمارا دماغ بھی بہتر ہو جائے۔ تو ہماری ریسیپیز میں چیا سیڈ جو ہے اس وقت اس میں شامل ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہ آپ کو پیاس بھی نہیں لگائے گا، اور جو فیٹس کھائی ہوں گی
ان کو بھی absorb کر لے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سحری میں بہت زیادہ چیزیں کھائی جاتی ہیں اس طرح سے. تو آئے اب اس طرف چلتے ہیں کہ اب ہم نے بنانا ہے. بالکل صحیح. مجھے کھجور بھی نظر آ رہی ہے. ہاں, کھجور تو پوٹیشیم ہے, اور کھجور جو ہے عموماً وہ افطاری کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہے. میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہ کھجور کیا خاص ڈالی جائے گی یا بالکل بیچ میں ڈالی جائے گی. اور ہمیں پوٹیشیم بھی چاہیے, ہمیں کیلشیم بھی مل گیا, ہمیں سارے منرلز بھی مل گئے, ہمیں اومیگا 3 بھی مل گیا, ہمیں فائبر بھی مل گیا. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ دس از اے فل میل ان سیلف. آپ جب کھانا کھانے لگیں اس سے پہلے یہ پلیز پی لیں, کیونکہ جب آپ پئیں گے تو آپ کو سیر ہونے کا ایک میسج آ جائے گا, اور آپ اتنا بڑا پراٹھا نہیں کھائیں گے جتنا آپ نے کھانے کا سوچا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اس کو بنانے کی طرف. تو سب سے پہلے ہم نے ملک ڈالا, یہ 1 گلاس میں نے لیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کے اندر اتنا ہی میں پانی ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی کر لیں, لیکن جتنی پتلی ہوگی اتنا اچھا ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, جو لوگ نمک ڈال لیتے ہیں نا لسی کے اندر اور میٹھا ڈالتے ہیں چینی, پلیز وہ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے کھجورے اسی لیے لیے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جو انرجی لینی ہے, یہ پاور ہاؤس ہے, پاور ہاؤس ہے انرجی. آپ روزہ رکھ کے یہ نہیں فیل کرنا چاہتے کہ آپ نکاہت کا شکار ہو گئے ہیں یا بسترے میں رہ رہے ہیں. آپ یہ فیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فل انرجیٹک ہیں. اور یہ ہم نے جناب دہی ڈال دیا, سوری بہت ہی سپلیٹر کر گیا. کوئی ایسی بات نہیں. لیں جناب, یہ ہم نے یہ فی الحال ڈالا. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے چلا لیا. اس کے اندر ہم آمنڈز بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بادام وغیرہ. ہاں, اور اس کو کتنی دیر تک, جب تک یہ مکس نہ ہو جائے؟ ہاں, جب تک کہ مکس نہ ہو جائے, وہ نیچے اس کے کھجور کا تھوڑا سا بیٹھے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ ہو جائے تو بہتر ہے. اب سندس اینڈ میں جا کے نا ہم چیا سیڈز ڈالیں گے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو کرش them. میں وہی کہنے لگی تھی کہ چیا سیڈز کب جانے والے؟ ہاں, چیا سیڈز اب جانے والے. ہاں, یہ گئے جی, وہ چپک گئے ہیں ساتھ جی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا. لیں جی, یہ ہو گیا جناب, ہمارے پاور ہاؤس اب مکمل ہو گیا. ہلکا سا ہم اس کو دیں گے ایک سٹر, اینڈ دیٹس اٹ. دیکھیں کتنا خوبصورت. ٹھیک ہے جناب, اور یہ چیز آپ کے لیے کھانے سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے خیال میں یہ گلاس آپ کو دیتی ہوں, آپ تب تک بتائیے, میں اس کو ڈال کے ذرا پریزنٹ کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہے سندس کہ یہ اب ہم نے اس دفعہ پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ناظرین کو ہیلتھ کا ایک بہت بڑا میسج دیں, اور ان کو ایک 30 ڈے چیلنج دیں کہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ صحت کی طرف جائیں, اور پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ ہر روز کوئی ایسی اچھی ریسیپی ہم ان کو بتائیں کہ وہ صحت مند فیل کریں اینڈ انرجیٹک رہیں تھرو آؤٹ رمضان. بالکل صحیح. خواتین و حضرات, یہ آج کے نیوٹریشن کے سیگمنٹ میں, کچن کے سیگمنٹ میں یہ ڈرنک بنی. ڈاکٹر صاحبہ, میں اور پھر ظاہری بات ہے ہم تھوڑے سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کھانے کے معاملوں میں, اور سحری کا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم نے پراٹھے کھانے ہیں, چائے پینی ہے, آملیٹ کھانا ہے, سالن پکتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں. اب یہ کھائیں بھی اور نہ بھی کھائیں, کس طریقے سے ایک توازن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سحری میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی تو سندس میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ چیز کھانے سے پہلے آپ پئیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوئے گا کہ آپ کی اگر بھوک 100% تھی تو وہ 50% رہ جائے گی. پلس اس کے اندر فائبر بھی چلا گیا, کیلشیم بھی چلا گیا. آپ اپنا دل پسند کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پراٹھا کھا سکتے ہیں, جیسے پراٹھا ہے, پراٹھے کے اوپر اولیو آئل لگا لیں, سرسوں کا تیل میں اس کو کر لیں, دیسی گھی لگا لیں, لیکن بہت کم اس میں کوانٹٹی میں. ٹھیک ہے, جو ہم پراٹھے کو بہت زیادہ لبریز کر دیتے ہیں نا آئل سے, وہ اس کو جو بل دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آپ دیسی گھی اگر لگا لیں تو وہ بڑا اچھا بنتا ہے. بالکل بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. یہ ڈرنک آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اور روزانہ کی بنیاد پہ کچن میں نیوٹریشن کے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہمارے مختلف نیوٹریشنسٹ کے ساتھ ہوگی, اور اسی طرح ہم مختلف ریسیپیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور صرف ریسیپیز ہی نہیں بلکہ ان کی غذائی طور پہ ہمارے جسم میں کس کس طرح سے اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. ڈاکٹر فرزین ملک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, اب میں چاہوں گی کہ یاسر جو ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی یاسر. ڈاکٹر فرزین بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی یہ بتا رہی تھیں کہ یہ لسی جو ہے یہ سحری باقی چیزیں کھانے سے پہلے لسی پینی ہے, تاکہ جو پراٹھا آپ نے وڈا کھانا تھا وہ اتنا وڈا نہ کھانا پڑے. لیکن اگر پراٹھا وڈا بن گیا تو پھر وہ کھانا بھی پڑے گا. تو دھیان یہ بھی رکھیے کہ پراٹھا اتنا وڈا بنائے بھی نہ, جس طرح ڈاکٹر فرزین نے بھی کہا. تو بہت بہت شکریہ.
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान.